السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ہارر پلانٹ وائس۔ تمام تعریفات میری رب کی ذات کے لیے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس پیرانارمل ایکٹیویٹیز کو فیس کر رہے ہیں۔ اللہ پاک انہیں صبر، ہمت اور صحت یابی عطا فرمائے، آمین۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنے خوفناک سچے واقعے کی طرف، لیکن اس سے پہلے آیت الکرسی کا حصار باندھ لیں، کافی کا مگ لے لیں، ہیڈ فون لگانے کے ساتھ ساتھ ہارر پلانٹ وائس کو سبسکرائب کر لیں۔ لوگوں میں حسد، جلن، نفرت آج کل اتنی بڑھ گئی ہے کہ فزیکل حملہ بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ لوگ اپنے بدلے کے لیے کس حد تک گر جاتے ہیں، اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جی ہاں، بلیک میجک وہ طریقہ ہے بدلہ لینے کا جس سے کسی پہ جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا، نہ قانوناً اس میں کوئی سزا ملتی ہے، پر قدرت اس کا بدلہ لینا خوب جانتی ہے۔ جادو کرنے والے کو اللہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی بری سے بری سزا ہے، حتیٰ کہ ایک مسلمان دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ایک فیملی کے ساتھ 2020 میں ہوا۔ ہنستی کھیلتی خوشحال فیملی پہ انہی کی سگی پھپھو نے حسد اور جلن میں اپنے ہی بھائی کے گھرانے کو زندگی کی خوشیوں سے محروم کر دیا۔ کراچی کے ایریا سرجانی کا یہ واقعہ۔ متاثرہ فیملی میں والد، والدہ، 3 بیٹیاں، جس میں سے 2 بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھیں۔ ان کی پھپھو نے اپنے بیٹے کے لیے بڑی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ بڑی بیٹی کو پھپھو کا بیٹا بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس کی کچھ غلط عادتوں کی وجہ سے۔ ان کا بیٹا نشہ بھی کرتا تھا اور بڑوں کی بھی بالکل عزت نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، پر اس کی عادتوں کی وجہ سے لڑکی کے گھر والوں نے پھپھو کو صاف انکار کر دیا۔ یہ رشتہ 2018 میں دیا گیا۔ 2 سال بدلے کی آگ میں جلتی پھپھو ہر طرح سے یہ کوششیں کرتی رہیں رشتہ ہو جائے۔ خود بھی پہلے پیار سے مانگا، پھر خاندان کے بڑوں کے ذریعے بھی انڈائریکٹلی پیغام دیا، پر ہر بار جواب میں نہ ہی ملا۔ 2020 میں بڑی بیٹی کی ایک جگہ پر گھر والوں نے منگنی طے کر دی۔ بس یہ بات پھپھو کو ناگوار گزری اور لڑنے تک آ گئیں۔ کافی تماشا کیا اور دھمکیاں بھی دیں، تمہارے گھر میں خوشیوں کا کوئی چراغ نہیں جلنے دوں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس فساد کے 1 مہینے بعد اس لڑکی کی جہاں منگنی ہوئی تھی، ان لوگوں نے بنا کسی وجہ کے رشتہ ختم کر دیا۔ اس بات نے لڑکی کے ذہن پہ کافی برا اثر ڈالا اور گھر والوں کے اوپر بھی پریشانی کا پہاڑ ٹوٹ گیا، کیونکہ شادی کے لیے کچھ چیزیں لے آئے تھے اور کافی خواب سجا لیے تھے۔ کچھ دن بعد بڑی بیٹی جس کا رشتہ مانگا گیا تھا وہ بیمار ہو گئی۔ کافی تیز بخار اس کو رہنے لگا اور وومٹ ہونے لگی۔ پھر گھر والوں نے ڈاکٹر کو دکھایا، دوا کھلائی، کچھ دن بعد طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ اب یہ مسلسل ہونے لگا کہ کچھ دن طبیعت ٹھیک رہتی، پھر وہی بخار آ جاتا اور وقت گزرتے ہی طبیعت بگڑتی گئی۔ گھر سے تعویذ ملنے لگے اور تعویذ بھی ایسے ملتے کہ نظر آتے اور آنکھوں کے سامنے ہی سامنے تعویذ غائب بھی ہو جاتے۔ والد صاحب نے کسی عالم کا پتہ کیا اور ان کو گھر لے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی پہ کالا جادو ہوا ہے اور یہ جادو کا اثر آپ کے پورے گھر پہ کیا گیا ہے۔ بظاہر یہ جان لینے کے لیے ہی کیا گیا ہے، پر جس کا جب وقت مقرر ہوتا ہے اس نے تبھی جانا ہے، لیکن جتنی زندگی لکھی ہوتی ہے وہ تکلیف میں گزرے گی اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو۔ والد صاحب نے پوچھا کہ یہ ایسا کون ہے جو ہم پہ جادو کرے؟ عالم صاحب نے ایک دن کا ٹائم مانگا اور کہا کہ کل میرے پاس آئیے گا، میں آپ کو اس کا چہرہ دکھا دوں گا، شیشے میں آپ پہچان لینا کہ آپ جانتے ہیں اس کو یا نہیں۔ والد اور والدہ اگلے دن دوپہر کو ان کے پاس گئے۔ انہوں نے جو چہرہ دکھایا وہ لڑکی کی پھپھو کا تھا، جسے دیکھ کر والد اور والدہ حیران ہو گئے۔ والد تو باقاعدہ چکرا گئے۔ عالم صاحب نے والد اور والدہ کو سمجھایا کہ آپ لوگوں نے یہ ظاہر نہیں کرنا کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے، کیونکہ اس سے وہ اور خطرناک عمل کر سکتی ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ نہ جانے پھپھو کو کیسے پتا چل گیا کہ والد اور والدہ وہاں عالم کے پاس گئے ہیں۔ شاید پھپھو جس سے عمل کروا رہی تھیں وہ اپنے موکلوں کے ذریعے ساری خبر لے رہا تھا، اور پھر کالے جادو کا وہ بھیانک اثر ہوا کہ 2 دن بعد بڑی بیٹی عجیب حرکتیں کرنے لگی، خوفناک آواز میں اپنے ہی گھر والوں کو برا بھلا کہتی اور کبھی روتی کبھی ہنستی۔ اس لڑکی کے اندر سے 2 آوازیں نکلتی جو بہت بھاری آواز تھی۔ لڑکی کی حالت اتنی خراب ہوتی گئی کہ وہ اپنے بستر پہ ہی واش روم کر دیتی، اور جب والدہ صاف کرنے جاتی تو والدہ کے بال نوچ لیتی، گالیاں دیتی
चीजें उठा के भी मारती थी। आलिम साहब ने भी वहाँ जादू के तोड़ के लिए अमल शुरू कर दिया था और कुछ चीजें घर वालों को भी पढ़ने का कहा, लेकिन फुप्पो ने काफी भारी जादू करवाया था जिसका असर लड़की पे हर दिन के हिसाब से तेज हो रहा था। लड़की जब नॉर्मल होती तो उसको कोई औरत नजर आती जो उसको मारती पीटती और जो बाकी घर वालों को नजर नहीं आ रहा था। पर घर में अजीब चीजें जरूर होने लगी, जैसे कि घर में खून के कतरे जगह जगह फैले दिखते, गोश्त के टुकड़े मिलते और अक्सर ऐसी मखलूक घर वालों को नजर आती घर में जिसका पूरा जिस्म इंसान की तरह और सर बकरे की तरह होता, जिसके नजर आते ही पूरे घर में बू फैल जाती। एक रात छोटी बहन ने देखा उसकी बड़ी बहन रूम में दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी है और रूम में अंधेरा किया हुआ है। ये रात 2 बजे का वक्त होगा। छोटी बहन ने बड़ी बहन को आवाज दी। पहले तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। थोड़ा पास जाने पे जब बड़ी बहन पलटी तो जो मंजर छोटी बहन ने देखा वो दिल को फाड़ देने वाला था। छोटी बहन बताती है कि बड़ी बहन की जबान इतनी बड़ी कि नाफ तक लटक रही थी, आंखें बिल्कुल सफेद, नाक से खून टपक रहा। ये देख के वो जोर से चिल्लाई, जिसकी आवाज से बाकी घर वाले भी वहाँ आ गए और अपनी बेटी को देखकर सबके होश उड़ गए। बड़ी बेटी को फिर रूम में बंद कर दिया और अगले दिन आलिम को बताया। आलिम साहब भी बहुत कोशिश कर रहे थे पर उनकी कोशिशें नाकाम आ रही थीं। वालिद और वालदा जब घर वापस आए तो देखा कि उनकी बेटी के हाथ पाँव मुड़े हुए हैं। बहुत कोशिश के बाद भी सीधे नहीं हो रहे। वालिद और बाकी बच्चे रोने लगे। बड़ी बहन के मुंह से झाग निकल रहे थे। काफी दुआएं पढ़ के दम किया तो हाथ पाँव सीधे हुए। पूरा घर डिस्टर्ब हो गया था। इलाज करते कराते काफी बीमार हो रहे थे सब। वहाँ उस लड़की की तबीयत मजीद बिगड़ गई। एक रात वो हुआ जिसका अंदाजा भी नहीं था घर वालों को। रूम से लड़की की भारी आवाज आने लगी जो कभी हंसती और कभी रोने जैसी। घर वाले रूम की विंडो से खड़े अंदर अपने बेटी को देख रहे थे। घर की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी और वालिद और वालदा के सामने लड़की ने अपने हाथ से अपनी गर्दन को ऐसे मोड़ा कि गर्दन की हड्डी टूटने से लड़की उसी टाइम इंतकाल कर गई। ये देख के वालिदा बेहोश हो गईं। वालिद रूम के अंदर जब पहुँचे तो अपनी बेटी की आखिरी 2 सांस ही देख सके। वालिदा पे ऐसा असर हुआ कि वो चलने फिरने से माजूर हो गईं। ठीक 2 महीने के बाद एक अजीब खबर इस फैमिली को सुनने को मिली कि फुप्पो की डेथ हो गई। सुनने में आया कि फुप्पो करंट लग के जल के पूरी तरह कोयला हो गईं और मरने के बाद उनकी जबान बाहर निकल के गालों से चिपक गई और आंखों के डेले बाहर निकल के गिर गए और डेड बॉडी में इतनी बू थी जैसे कोई बहुत सड़ चुका हो। वो फैमिली अब इस गम के साथ जिंदगी गुजार रही है। उनके घर की एक प्यारी सी कली को तोड़ दिया गया है। बताया जाता है कि बड़ी बेटी बहुत खूबसूरत थी, अपनी दोनों बहनों से काफी ज्यादा खूबसूरत थी। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि उसकी मगफिरत की दुआ करें और जादू करने वालों को अल्लाह हिदायत दे और उनके नसीब में अगर हिदायत नहीं है तो मेरा रब ऐसे नीच लोगों को नेस्तो नाबूद कर दे। आमीन। सब मजलूमों की हिफाजत अल्लाह पाक करे। आमीन। तो ये था हमारा आज का वाकया। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपनी राय से आगाह करें और हॉरर प्लैनेट वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन लाजमी करें ताकि आने वाली तमाम न्यू अपडेट्स आपको मिल जाया करें।